تو ایک بوڑھیا کافر بوڑھیا میرے آقا پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. ایک دو روز گزر گئے, آقا گزرے, کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا, کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا. میرے آقا نے پوچھا, یہاں ایک عورت رہتی تھی اور ہر روز میرے اوپر گندگی کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی, 2 روز نے کسی نے 2 روز گزرے نہیں پھینکا, پتا تو کرو اسے کیا ہوا. ارے میں تو اس آقا کا غلام ہوں, پتا کرو کیا ہوا. معلوم کیا کہ وہ بیمار ہیں, تو میرے مصطفیٰ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے. بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی, تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا. اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی. حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتی جا رہی. تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے. اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے, لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے. میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی, میرے آبا و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے. میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے, آخر اس شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے. خیر حضور نے کچھ نہیں کہا, اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ. سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا. سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے. لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہو. تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے. تو تیرا نام لیا کروں گی, تیرے قصیدے پڑھا کروں گے. تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے, کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے. پھینکتی تھی نبی کریم پر, ایک دن نہیں پھینکا. سرکار نے پوچھا کیوں نہیں پھینکا, پتہ چلا بیمار ہے, عیادت کے لیے چلے گئے, وہ مسلمان ہو گئی. یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں یہ بالکل غلط واقعہ ہے, اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ ہم نے اپنے اسلامیات کے سلیبس میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے یہ واقعہ ہمارے سلیبس میں ڈلا ہوا تھا. پوچھتے ہیں کہ ہم نے بہت مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ ایک بڑھیا عورت مکہ معظمہ سے باہر جانے کو تیار تھی اور حضور نے اس کا سامان اپنے اوپر اٹھایا اور اسے لے کر چلنے لگے, اور وہ بیچ میں بات چیت کرتی جاتی تھی. اور پھر آخر میں جب اسے پتہ چلا کہ یہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ اسی طرح کوئی عورت آپ کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی اور کسی دن کوڑا نہیں پڑا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہ بات پہلے بھی کسی مجلس میں آ چکی ہے کہ یہ دونوں واقعے بے اصل ہیں, کسی بھی روایت میں ان کا ثبوت نہیں ملا ہے, اور ایسی بے اصل باتیں عوام میں بیان نہیں کرنی چاہیے. اور یہاں میں ایک بات بھی عرض کرتا چلوں, بات چیزیں ہم نے اسکول کی کتابوں میں پڑھی ہیں, دین کی کسی کتاب میں وہ نہیں ہوگی. ایک واقعہ اتنا مشہور کر دیا جاتا ہے, اتنا کر دیا گیا واقعہ کہ نبی پاک علیہ السلام کہ جو ہے وہ ایک عورت, بوڑھی عورت آپ پر کچرا پھینکتی تھی, آپ پر گندگیاں پھینکتی تھی, آپ وہاں سے جو ہے وہ گزرتے تھے اور وہ روزانہ پھینکتی تھی. پھر ایک دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو آپ اس کے گھر چلے گئے کہ آج تم نے جو ہے وہ کچرا کیوں نہیں پھینکا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بالکل غلط, جھوٹ. کسی دینی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے. آپ سب سن کے حیران ہو رہے ہوں گے یہ کیا بات مولانا سا کر رہے ہیں. بچپن سے ہم حدیث سن رہے ہیں, سنی ہوگی آپ نے لیکن کسی عالم سے نہیں سنی ہوگی. یہ اسکول کے کسی ٹیچر سے سنی ہوگی, اسکول کی کسی کتاب میں پڑھی ہوگی, کسی دینی مذہبی کتاب کے اندر. آپ ذرا خود سوچئے کہ کیا چلے ایک آدمی کسی کو برا بھلا کہتا ہے یا کوئی کسی کو گالی دے دی, اخلاق حسنہ کے مطابق نبی پاک علیہ السلام اس سے درگزر کرتے تھے, جاؤ. لیکن جس جگہ آپ سوچیں صحیح کیا رہے, کیا ہمارے نبی روزانہ اس گھر کے نیچے پہنچتے تھے کہ وہ عورت اب کچرا پھینکے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جن کا عشق حضور سے ایسا ہے کہ حضور کی سواری کو کوئی کہے بدبو آ رہی ہے تو وہ اس وقت برداشت نہ کریں لڑائی چھڑ جائے, اور ادھر حضور پہ کچرا پھینکتے رہیں اور صحابہ جو ہیں وہ خاموش ہو کر بیٹھے رہیں. کیسی باتیں, عجیب طرح کی گڑھ لی لوگوں نے, اور ٹی وی پہ بیٹھ کر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ لے جی نبی پاک علیہ السلام تو اخلاق یہ تھے اور یہ دوسری طرف لوگوں کو لے کے جا رہے. بالکل آپ اعلی اخلاق والے تھے, لیکن بات ایسی کرو جو عقل میں بھی آنے والی ہو. ایک واقعہ ہو کوئی
ایک مرتبہ کا واقعہ ہو, لیکن بیان یوں کریں کہ روزانہ کچرا پھینکیں اور حضور روزانہ ان کے گھر کے نیچے جائیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب کر دینا, حضور اسلام کی طرف ان کی نسبت کر دینا, اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں. سرے سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں ہے ہی نہیں, یہ حدیث جس کو حدیث کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے جو غلام تھے وہ تو چھوٹی چھوٹی بات اگر ہوتی اس پر وہ اپنی جان کو جو ہے وہ یوں قربان. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھانسی پر ان کو کافروں نے چڑھایا, پھانسی کے پھندے کے قریب لے جا کر یہ کہا, اے خبیب اگر ہم تمہیں آپشن دیں, اگر آپ کے نبی کو ہم پکڑ لیتے تو ہم تمہیں آپشن دیتے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی کو پھانسی دے کے تمہیں زندگی مل جائے گی, تو کیا تم قبول کر لیتے؟ ایک ٹیسٹ کیا انہوں نے, امتحان لیا, پوچھا. تو حضرت خبیب پتہ کیا کہتے ہیں, کہا تم نے بہت بڑی بات کو سوچ لیا. ایک طرف تم کہتے ہیں میرے نبی کو معاذ اللہ پھانسی دے اور میں پھانسی سے بچ جاؤں, کہا تم نے بڑی بات کو سوچ لیا. اگر تم صرف اتنا کہیں نا, اگر تم صرف اتنا کہیں کہ خبیب ایک طرف تمہیں پھانسی دی جا رہی ہے, دوسری طرف تمہارے نبی کو تھوڑا سا کانٹا چبھایا جائے گا, اگر تم یہ برداشت کر لو کہ تمہارے نبی کو کانٹا چبھ جائے تو ہم تمہیں پھانسی سے اتار دیں گے, پھانسی نہیں دیں گے. تو صحابہ کا عشق دیکھیے, آپ کہتے ہیں میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ حضور کو کانٹا چبھے, نہیں, میں اس کانٹا چبھنے نہیں دوں گا, اپنی جان کی قربانی میں دے دوں گا حضور. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ صحابہ کا عشق ہے, یہ ان کی محبت ہے. تو جو اپنے نبی کو ایک کانٹا بھی نہ چبھنے دیں, ایک کانٹا بھی جو ہے وہ نہ چبھنے دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو اپنے والد کو جب ایمان نہیں لائے حضور کے بارے میں بات کی, تھپڑ مار دیا. کہا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بات کی. ان کا بیٹا آتا ہے, کہا ابا جان جنگ بدر کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے, میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا میرے ابا ہیں, میں کیوں ان کو ماروں؟ تو پتہ ابو بکر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ یہ تم تھے, تم نے مجھے چھوڑ دیا, اور اگر تم ابو بکر کی تلوار کے نیچے آتے میں نہ چھوڑتا کہ تم میرے نبی کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے, میں نہ تمہیں چھوڑ. ان کا پھر عشق یہ ہے, ان کی پھر محبت ہے یہ. تو جن کے انداز یہ ہوں وہ یہ انتظار کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کب جو ہے وہ کوڑا پھینکا جائے گا. بے شک کچھ واقعات ایسے ہوئے ضرور, بعض اوقات کسی نے سختی کی, بعض اوقات کسی نے گلا دبایا, بعض اوقات کسی جگہ سے حضور گزرے, کسی نے یوں جو ہے وہ, لیکن وہ واقعات کوئی ایک آدھا اور اس طرح ہے کہ آپ وہاں گئے یہ معاملہ ہوا, یہ نہیں کہ آپ روزانہ وہاں جاتے رہے, وہ روزانہ یہ کرتے رہے, آپ روزانہ جاتے رہے, وہ روزانہ یہ کرتے رہے. پھر جس دن دیکھا آج اس مائی نے کوڑا نہیں پھینکا تو حضور پوچھنے چلے گئے کہ مائی آج کوڑا کیوں نہیں پھینک رہی. امید ہے آپ کو بات جو ہے وہ یہ بالکل سمجھ آ رہی ہوگی. اور یہ واقعی یہ حضور السلام کے اخلاق حسنہ جو ہے اس کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں, وہ اخلاق جب ہم بیان کریں گے تو وہ بھی بتائیں گے. لیکن اس طرح کی جھوٹی باتیں اور جن میں نبی پاک علیہ السلام کی شان کے بارے میں نقص نکلتا ہو, معاذ اللہ نقص نکلتا, کبھی بھی بیان نہ کریں, کبھی بھی بیان نہ کریں. اپنے علماء سے پوچھا کریں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی. آمین.